لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بہت ہی قابل صد احترام میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر میری باتوں کو سن رہی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج جمعہ کا دن ہے 16 جولائی 2021، 5 ذی الحجہ 1442 ہجری۔ لائیو بیان ہوتا ہے ہمارا جمعہ کا انڈیا کے وقت کے اعتبار سے 9:30 بجے، اور آپ لوگ ہزاروں کی تعداد میں پوری دنیا میں دیکھتے ہیں۔ میں دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ جو دین سے محبت ہے، دین کو جاننے کا جو جذبہ ہے، اسلام کی تعلیمات کو سننے کا، سمجھنے کا جو جذبہ ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ اور اللہ سے میں بھی دعا کرتا ہوں اور آپ بھی ہمارے لیے دعائیں کریں کہ بڑی محنت لگتی ہے میرے دوستوں، میرے جوانوں، میرے بھائیوں، بہت محنت لگتی ہے سب پروگرام چلانے کے لیے۔ بس میرے لیے بھی آپ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ خود طاقت دے، صحت دے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ دین کی خدمت ہم سے لے اور اسے قبول فرمائیں۔ خیر آئیے، آج جیسے گزشتہ ہفتے ہمارے بیان کا عنوان تھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ ہفتے ہم نے بیان رکھا تھا کہ قربانی کی اہمیت، فضیلت، یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کے سامنے گزشتہ ہفتے بیان کی تھی۔ قربانی کی اہمیت بھی آپ کے سامنے آ گئی تھی، اور عنوان تھا کہ اللہ کو پیاری ہے قربانی۔ آج میں چاہوں گا کہ کیا مقصد ہے قربانی کا۔ آج کا ہمارا عنوان ہے مقصد قربانی، کہ اللہ آخر کروڑوں جانوروں کو ذبح کیوں کروا رہا ہے۔ جی ہاں، جاننا چاہیے نا مقصد کو، کہ آخر اللہ کیوں کروا رہا ہے، کیا مقصد ہے اس کے پیچھے۔ کیونکہ آج کل آپ کو بہت سارے ایسے لوگ مل جائیں گے جو قربانی کو نگیٹو انداز میں بیان کریں گے، جیسے ابھی جو ہمارے ہندوستان میں اس وقت ایک پالتو کتا ہے، ایک خبیث ہے، مردود ہے، وسیم رضوی نام کا، جو بیچارہ ہمیشہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ اسلام کے خلاف بیان دوں۔ جیسے اس نے پہلے قرآن کی 26 آیتوں کو نکالنے کے بارے میں کہا تھا، تو وہ بیچارہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ میرے ابا حضور RSS خوش ہو جائے، میرے دادا سنگھ پریوار خوش ہو جائے، میرے پالنے والے ابا BJP خوش ہو جائے، تو بیچارہ کوششیں کرتا رہتا ہے۔ اور صرف وسیم رضوی نہیں، ایسے کئی لوگ ہیں جو بیچارے کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اسلام کے تعلق سے غلط بیان دیتے رہے تاکہ ہندوتوا ٹولہ خوش ہوتے رہے۔ اور کچھ تو ایسے بھی ہے جو دین کے نام پر بڑے میٹھے انداز میں کچھ چیزیں اسلام کے خلاف سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسلام کی تعلیمات پر وہ محسوس نہیں ہونے دیتے ہیں، اور جاہل کے دماغ کو ورغلا دیتے ہیں کہ کیا مقصد ہے یار۔ وہ سمجھاتے ہیں کیا مقصد ہے یار،
یہ کروڑوں، مثال کے طور پر آپ 20,000 کا بکرا ذبح کر رہے ہیں، یا آپ مثال کے طور پر 1 لاکھ 2 لاکھ کا بیل ذبح کر رہے ہیں، بڑا جانور ذبح کر رہے ہیں، تو اس 1-2 لاکھ سے جو ہے وہ کسی غریب کی شادی کروا دی جائے، کسی غریب کو مدد کر دی جائے۔ جی ہاں، تو اس طریقے سے دماغ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ ان تک بھی مقصد پہنچنا چاہیے کہ قربانی کا مقصد ہے، بہت عظیم مقصد ہے، اور اللہ نے یہ جانوروں کو ذبح کرنے کے پیچھے بہت بڑا سندیش رکھا ہے، بہت بڑا پیغام رکھا ہے۔ جہاں تک سوال ہوا غریبوں کی مدد کرنے کی، تو صدقے کے ذریعے سے آپ ضرور کیجئے۔ زکوٰۃ کے ذریعے سے مسلمانوں نے اربوں روپے رمضان میں بیٹھا غریبوں کی مدد کی، راشن پہنچایا، لاک ڈاؤن میں لوگوں کو کھانے پینے کے سامان مسلمانوں نے ذات بھی نہیں دیکھا، دھرم بھی نہیں دیکھا، خوب اللہ کے بندوں کی مدد کی، دوائیاں پہنچائی، کورونا کے بڑے بڑے اسپتال بنوائے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں غریبوں کی مدد کرنے کے لیے، لیکن شیطان جو ہے نا اپنے پلوں کو استعمال کرتا ہے کہ بھئی یہ قربانی کا جانور ذبح کرنے سے اچھا ہے کہ یہ پیسہ کسی اور کو دے دیا جائے، کسی غریب کی مدد کر دی جائے، ہے نا۔ اور وسیم رضوی جیسے یوں سمجھے کہ پالتو کتے نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ باقاعدہ قربانی کرنا گناہ ہے۔ جی ہاں، قربانی کرنا گناہ ہے۔ تو خیر، قربانی کی اہمیت تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ قربانی کرنا گناہ نہیں، بلکہ قربانی اتنی عظیم عبادت ہے، اللہ کو اتنی پیاری قربانی ہے کہ جب صحابہ نے پوچھا حضور قربانی کا بدلہ کیا ہے، قربانی کا ثواب کیا ہے، قربانی کا انعام کیا ہے، قربانی پر اللہ کیا اجر دے گا، کیا ثواب دے گا، تو اللہ کے حبیب نے اپنے یاروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے صحابہ کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ اے میرے دوستو، اللہ کو قربانی اتنی پسند ہے کہ اللہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی دے گا۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ اگر اون والا جانور ہے، جیسے بھیڑ ہوتا ہے، دمبا ہوتا ہے، اس کے بدن پر بہت زیادہ بال ہوتے ہیں، تو کیا اس میں بھی ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ اجر دے گا، ثواب دے گا، ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی دے گا؟ تو پیارے آقا نے فرمایا ہاں، اس میں بھی اللہ ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی دے گا۔ تو قربانی پر تو بہت بڑا ثواب ہے۔ اور اب قربانی جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ قربانی جانوروں پر ظلم ہے، جانوروں پر ظلم ہے، جانوروں پر ظلم ہے، تو میں نے ان ہندو بھائیوں کو بھی کہا تھا کہ میرے بھائی اللہ کا شکر ہے کہ یہاں تو قربانی کرتے وقت جانوروں پر، قربانی کے جانوروں کو ذبح کرتے وقت باقاعدہ رحم بھی سکھایا گیا ہے، سکھایا گیا ہے کہ ذبح سے پہلے جانور کو چارہ پانی وغیرہ ڈالیے، اور ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیجیے۔ جی ہاں، چھری کو اچھے طریقے سے تیز کر لیجیے۔ تو یہاں تو جانوروں پر رحم ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا بلی بس بڑی بے رحمی کے ساتھ آپ نے ویڈیو دیکھا ہوگا کہ جانور کو باندھ دیا جاتا ہے، چاہے وہ بھینسا ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، بس، اور بری طریقے سے اس کی گردن ایسی اڑا دی جاتی ہے کہ اس کی گردن بالکل دور جا کر گرتی ہے، اور بڑی بے رحمی کا منظر ہوتا ہے۔ تو یہاں اسلام نے ایسا نہیں کہا ہے، بلکہ جانوروں پر رحم بھی سکھایا ہے۔ جی ہاں، جانوروں پر رحم بھی سکھایا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ جو یوں سمجھیے کہ کافروں کے نظریات میں پلے بڑے ہوتے ہیں نا، یا پھر ان کے اشارے پر کام کرنے والے پالتو کتے ہوتے ہیں، وہ قربانی کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ قربانی کی حقیقت یہ ہے کہ ہر دھرم میں قربانی رکھی ہوئی ہے کسی نہ کسی شکل میں۔ اور کچھ لوگ تو قربانی چھوڑو ایسے ہی کچھ ایسے تہوار مناتے ہیں کہ جس میں جانوروں پر ظلم ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ اسپین میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھری اور نیزوں سے ہزاروں بیل مار دیے جاتے ہیں، ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں یہ تو ایک کھیل ہے، انجوائے ہے، اور بڑی بے دردی کے ساتھ چھری اور نیزوں سے ہزاروں بیلوں کو مار دیا جاتا ہے۔ ڈنمارک میں ہر سال سینکڑوں افراد ہزاروں ڈولفن مچھلیوں کو قتل کر دیتے ہیں، یہاں تک قتل کرتے ہیں کہ سمندر کا وہ رنگ پانی کا سرخ ہو جاتا ہے، لال لال ہو جاتا ہے۔ تو ڈنمارک میں لوگ کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو ایک تہوار ہے جس سے مہرجان کا نام دیا جاتا ہے۔ اور یہودیوں کا ایک گروہ ہے جو ہزاروں مرغیوں کو پتھروں پہ مار دیتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے عقیدے کے مطابق کہ اس طرح کرنے سے ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
جی ہاں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ ہے، مذہب ہے. اور جب عیسائی میں پرندوں کو ذبح کرتے ہیں نئے سال کے دن اور وہ اس کو اپنا مقبول کھانا کہتے ہیں، تب وہ اس رسم اور جشن میں خوش ہوتے ہیں. تو سارے لوگ قربانی کر رہے ہیں اور بڑی بے دردی کے ساتھ میں جانوروں کو مار رہے ہیں. اور یہ ابھی اگر کہوں تو بڑا برا لگے گا، یہ میک ڈونلڈ اور کیا بولتے شاکر بھائی، یہ جو بڑے بڑے ہیں جہاں پر بیف اور چکن اور یہ سب ساری چیزیں، تو مالداروں کے لیے روزانہ لاکھوں جانوروں کو، لاکھوں قربانیوں کو، لاکھوں بکروں کو ذبح کیا جا رہا ہے. تو جب ظلم نظر نہیں آتا ہے، امیروں کو کھلانے کے لیے میک ڈونلڈ اور پیک کر کے گوشت سپلائی کیا جا رہا ہے، اور ہمارا ملک خود کروڑوں اربوں روپے کا کاروبار کر رہا ہے، تو جب ظلم نظر نہیں آتا ہے. لیکن جیسے ہی کہتے ہیں نا مسلمان کا تہوار آیا تو پھر ظلم بھی نظر آ جاتا ہے، شرارتیں بھی ہوتی ہے، فساد بھی ہوتا ہے. خیر کچھ بھی ہو، بس آج میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یاد رکھو، یہ جو کافروں کی نظریاتی اولاد ہے نا، جو سوشل میڈیا پر بالکل یوں سمجھیے کہ کتوں کی طرح بھونکتے رہتے ہیں، تو وہ ابھی قربانی کے وقت میں قربانی کو بھی وہ غلط انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرے گے. کچھ تو اس کو غلط کمنٹ کرے گے اور کچھ تو بڑے نرالے انداز میں سمجھانے کی کوشش کرے گے کہ کیا ضرورت ہے یہ لاکھوں کروڑوں روپے کے جانور ذبح کر دینے کی، اور یہ کیا، اس سے تو یہ ہو سکتا ہے، اس سے تو یہ ہو سکتا ہے. نہیں، ہم اہل ایمان ہیں اور ہمیں حکم دیا گیا، یہ اللہ کا حکم ہے اور نبی کا طریقہ ہے. نبی نے کہا ہے من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، کہ ہمارے آقا نے فرمایا جو قربانی کی طاقت رکھتا ہے اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. آج میں نے جمعہ کے بیان میں، ہماری جو عیدگاہ ہوتی ہے، میرا عیدگاہ میں میرا جمعہ کا بیان ہو رہا ہے، تو میں نے عیدگاہ میں، ہماری جو عیدگاہ ہے وہ ہائی وے کو لگ کر ہے، تو میں نے بالکل سادے انداز میں سمجھاتے ہوئے کہا کہ اگر قربانی کی طاقت رکھتے ہو اور قربانی نہ کرو تو ہمارے نبی نے کہا کہ عیدگاہ کے قریب بھی نہیں آنا. تو میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ ہماری عیدگاہ ہائی وے پر ہے، تو میں نے کہا کہ نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں یہ رستے سے گزرنا بھی مت کم وقت. اگر قربانی کے اللہ نے طاقت دیا ہے تو قربانی نہیں کر رہا ہے. تو جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے، اور آج کل تو میں سمجھتا ہوں کہ 70% مسلمان میرے مولا کا کرم ہے، 80% کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا، کہ مسلمان اللہ نے قربانی کے لائق بنایا ہے. آج ہزاروں روپے کے لوگ موبائل استعمال کر رہے ہیں. کیوں؟ لاکھوں روپے یا کم سے کم ہزاروں روپے کا عورتوں کے بدن پر سونا ہے. عورتوں پر بھی قربانی واجب ہے. وہ مرد جن کو اللہ نے مال دیا ہے نا. اور بلکہ میں شارٹلی بتا دوں کہ اگر 45,000 روپے کے قریب آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ مال ہے تو آپ پر قربانی واجب ہو گئی. اور یہ بھی رکھ لو، یاد رکھ لو کہ جیسے ہمارے جو گھروں میں شوکیش میں جو سامان رکھا ہوا ہے، ایکسٹرا ڈنر سیٹ وغیرہ، ایسی غیر ضروری چیزیں جو ہم استعمال نہیں کرتے ہیں، تو وہ بھی اگر 45,000 کے قریب ضرورت سے زیادہ ہے تو وہ آپ پر قربانی واجب ہو گئی. تو قربانی تو ایک تو سب سے پہلے، اب آئیے قربانی کے مقصد پر تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں کہ قربانی کے مقصد کو اللہ نے قربانی کے ذریعے سے ایک بڑا میسج دیا، ایک سندیش دیا. تو سب سے پہلے تو میں یہ بات کہوں گا کہ اللہ نے قربانی کے ذریعے سے اپنے یار، اپنے خلیل، اپنے دوست ابراہیم اور اسماعیل کی اداؤں کو اللہ نے دنیا کے سامنے لایا کہ اے دنیا کے تمام انسانوں سنو سنو سنو، میرا ایسا یار تھا، میرا ایسا خلیل تھا، میرا ایسا جگری دوست تھا کہ جب میں نے اس کو اشارہ کیا، وہ بھی خواب میں اشارہ کیا کہ اپنے لخت جگر، اپنے نور نظر، اپنے بیٹے کی، اپنی چہیتی چیز کی قربانی کر دے. تو دنیا میں میرا ایک یار ایسا بھی گزرا ہے کہ جس نے اپنی اکلوتی ایک چہیتی اولاد کے گردن پر بھی چھری چلانے کے لیے وہ تیار ہو گیا. اور صرف تیار ہی نہیں ہوا بلکہ اس نے اپنے بچے کے گلے پر چھری بھی چلا دی. جب ہم نے دیکھا کہ یہ یار تو امتحان میں کامیاب ہو گیا، یہ یار تو امتحان میں، ایگزام میں کامیاب ہو گیا، آزمائش میں کامیاب ہو گیا، تو اللہ کہتا ہے کہ پھر ہم نے جنت سے ایک جانور کو اتار دیا اور اسماعیل کی جگہ پر ذبح کرا دیا. لیکن ابراہیم کی یہ قربانی، اسماعیل
اسماعیل کی یہ قربانی ہمیں بڑی پسند آئی، اور اللہ نے پھر قرآن میں وہ آیت بھی آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ نے ابراہیم کو اعلان کر دیا، یا ابراہیم، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، کہ میرے یار تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم احسان کرنے والوں کا ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ تو اللہ نے تو آزمانا چاہا تھا، ابراہیم نے اکلوتی اولاد کو لٹا دیا، کیوں؟ اور اگر آج اللہ ہم کو مال دے اور صرف بکرا نہ ہم ذبح کر پائیں، صرف ہم ایک حصہ لے کر 2500 روپے 3000 روپے آج کے زمانے میں، یا 2000 روپے اگر ہم ایک حصہ لے کر قربانی نہ کر پائے، تو پھر ہم سے بڑا بدنصیب ایمان والا کون ہو سکتا ہے؟ ہم سے بڑا بدنصیب مسلمان کون ہو سکتا ہے؟ اور قربانی کے ذریعے سے اللہ کو، اور یاد رکھو اللہ نے مقصد کو بھی بیان کیا قربانی کے، اور قربانی کے جانور کا نہ گوشت اللہ کو پہنچتا ہے۔ اللہ کا کیا مقصد ہے؟ اللہ تو کہتا ہے نہ گوشت مجھے پہنچتا ہے۔ قرآن کی آیت میں نے جو خطبے میں شروع میں پڑھا کہ اللہ یہ کہتا ہے لن ینال اللہ لحومها، اللہ کہتا ہے او میرے بندو لن ینال اللہ لحومها، کہ قربانی کے جانور کا گوشت نہیں پہنچتا ہے مجھے، ولا دماؤها، اور نہ اس کا خون مجھے پہنچتا ہے۔ بھئی گوشت تمہارے پیٹ میں جا رہا ہے، جی ہاں، ذبح کرتے سے جیسے ہی سب معاملہ الگ الگ ہوا کہ گردے کا ناشتہ، کلیجی کا ناشتہ، آہا پایوں کا ناشتہ، کیوں بھایا دھوم سے کھا رہے قربانی کا گوشت تمہارے پیٹ میں جا رہا ہے، کیوں؟ خون جو ہے نالی میں جا رہا ہے، زمین کے گڈھے میں جا رہا ہے، پھر اللہ کو کیا جا رہا ہے؟ اور چمڑے پر تم جھگڑے کر رہے ہیں، تو اللہ کو کیا جا رہا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے کہ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ اللہ کو تو تمہارے دلوں کا جذبہ پہنچتا ہے، کہ تمہارے دلوں میں قربانی کرتے وقت کیا جذبہ ہے وہ اللہ کو پہنچتا ہے۔ جی ہاں، اللہ کو وہ پہنچتا ہے، باقی کچھ نہیں پہنچتا ہے۔ اور اللہ اس کے پیچھے یہی چاہ رہا ہے کہ تمہارے اندر وہ جذبہ پیدا ہو جائے جو میرے یار ابراہیم کا جذبہ تھا، کہ ابراہیم کو میں نے صرف ڈائریکٹ حکم بھی نہیں دیا، صرف اشارہ کیا، وہ بھی خواب میں، ڈائریکٹ حکم بھی نہیں دیا، صرف اشارہ کیا خواب میں کہ قربان کر دے اپنی چہیتی چیز کو میرے نام پر تو میرا یار اکلوتی ایک اولاد کے قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ایک تو میرے یار کی وہ ادائیں مجھے اتنی پسند آئی کہ قیامت تک میں ان اداؤں کو باقی رکھوں گا، اور اس کے ذریعے سے اللہ اپنے بندوں کو پیغام دے رہا ہے کہ یہ جذبہ تمہارے دلوں میں پیدا کرو۔ تو پھر علامہ اقبال نے کہا کہ اگر وہ علامہ اقبال نے کہا کہ آج بھی ہو جب براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، کہ آج بھی اگر وہ جذبہ، وہ ایمان، وہ عشق الہی، وہ محبت، وہ پیار اللہ کا اگر تمہارے دل میں آج بھی اگر ابراہیم کے جیسا ایمان، وہ عشق، وہ پیار، وہ محبت اگر مجھ سے پیدا ہو گئی تو سارے حالات سدھر جائیں گے۔ آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ آج دنیا کا ماحول بڑا خراب نظر آ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ تمہارے لیے دنیا تنگ کر دی گئی ہے، لیکن ابراہیم کے جیسا جذبہ اور ابراہیم کے جیسی محبت اور ابراہیم کے جیسا عشق کر کے تو دیکھو، نہیں پورے حالات کو سدھار دیا اور نہیں پوری دنیا کے تمہارے قدموں میں لا کر ڈال دیا، تو پھر دیکھنا۔ تو ایک تو وہ مقصد ہے، اور پھر اور کیا مقصد ہے؟ جی ہاں، قربانی کے جانور کے ذبح کرنے سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے دنیا کو، ابھی وہ فائدہ میں نہیں دکھاؤں گا، ہے نا؟ جو لوگ کہتے ہیں نا اکنامی کو نقصان ہو رہا ہے، اکنامی جانوروں پر ظلم نہیں، بلکہ وہ رب جانتا ہے کہ سسٹم کو کیسے چلانا ہے۔ جی ہاں، جب یہودی لاکھوں جانور اور لاکھوں پرندے عیسائی اگر مار دیں، اور اسپین میں لاکھوں ہزاروں بیل کو مار دیا جائے، اور ڈنمارک میں سینکڑوں ڈالفن کو قتل کر دیا جائے، اور جب عیسائی پرندوں کو ذبح کر دیں، اور جب ہندو بھائی کئی جانوروں کو بلی چڑھا دیں، جب جانوروں پر ظلم نظر نہیں آتا ہے، صرف مسلمان اگر کر لے تو بڑا ظلم نظر آتا ہے، لیکن وہ رب جانتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کتنے بڑے سسٹم کو بھی چلا رہا ہے۔ خیر وہ میرا عنوان نہیں ہے، مارکیٹ بھی کتنی چل رہی ہے،
چارے والوں کا لاکھوں روپے کا چارہ بک رہا ہے، کسانوں کا، شیتکریوں کا، آج ہماری حکومت نے شیتکریوں کو آتم ہتیا پر مجبور کر دیا ہے۔ کئی شیتکری ایسے ہیں جو قربانی کے وقت میں جانور بیچ کر اپنا سال بھر کا گزارا کرتے ہیں۔ کئی قریشی ایسے ہیں، قصاب ایسے ہیں کہ جن کا گھر ہی قربانی کے تہوار پر چلتا ہے نا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ دوسرے دھرموں میں تو جانوروں کو بے دردی سے قتل کر کے یوں سمجھے کہ ویسٹ کر دیا جاتا ہے، لیکن مسلمانوں کا حال تو یہ ہے جناب کہ قربانی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ گوشت غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ بھائی میں نے ایک جانور ذبح کیا تو میں تو پورا کھا نہیں سکتا، تو اللہ اپنے غریب بندوں کو بھی اعلیٰ قسم کا، کیونکہ قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے نا وہ ایک دم نمبر 1 کا ہوتا ہے، اعلیٰ قسم کا گوشت اللہ غریبوں کو بھی اتنا کھلاتا ہے، 10 دن تک، 15 دن تک، 1 مہینے تک کہ غریب بھی سیر ہو جاتا ہے۔ غریب کو بھی تو مسلمانوں کی قربانی ویسٹ نہیں جاتی بلکہ غریبوں کو کھانے کے لیے گوشت پہنچ جاتا ہے۔ مالدار بھی کھاتے ہیں، غریب بھی کھاتے ہیں، اور پوری دنیا کے غریب جو قیمتی گوشت خرید نہیں سکتے ہیں، اللہ قربانی کے بہانے سے ان کو بھی 15 دن، 1 مہینہ تک کے مست گوشت کھلاتا ہے۔ اور پھر قربانی کے چمڑوں کا بیوپار، چمڑے کے ذریعے سے پوری ایک مارکیٹ چلتی ہے، کروڑوں اربوں ڈالر کا کاروبار اور اربوں روپے کا کاروبار چمڑے کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جتنی چیزیں قربانی کے جانور سے چلتی ہے اس کے ذریعے سے کروڑوں اربوں روپے کا کاروبار ہوتا ہے۔ تو یہ تو بہت بڑا سسٹم ہے، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ پورے سسٹم کو کیسے چلاتا ہے۔ تو ایک طرف تو قربانی کے ڈھیر سارے دنیا کے بھی فائدے ہیں، حکومت کے بھی فائدے ہیں۔ آج ہماری حکومت کروڑوں اور اربوں روپے صرف گوشت کے نام پر کماتی ہے، اور گوشت کا ایکسپورٹ اور امپورٹ کر کے کماتی ہے۔ تو یہ شرارت کرتے ہیں صرف۔ اس لیے میں مسلمانوں سے کہوں گا، اور اب میں میرے ہندو بھائیوں کو بھی کہوں گا کہ دیکھو بھائی، قربانی تو ہر دھرم میں ہے اور سب لوگ کر رہے ہیں، لیکن مسلمان کی قربانی بھی جو ہے ایک نمایاں طور پر ایک اچھا پیغام دیتی ہے اور مسلمان کو کچھ سکھاتی ہے، ایک سندیش دیتی ہے۔ تو آئیے اب میں اسی مقصد پر بات کروں کہ اللہ یہ جو کروڑوں جانور ذبح کروا رہا ہے، آپ حج کے موقع پر دیکھو 40 لاکھ مثال کے طور پر حاجی پہنچتے ہیں، ہر حاجی کو قربانی کرنا ہوتا ہے، تو اب وہ اتنا گوشت کہاں جاتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ غریبوں تک گوشت کو پہنچتا ہے، اور سعودی حکومت وہ لاکھوں ٹن گوشت پلینوں کے ذریعے سے، پلین سے، فلائٹ سے ساؤتھ افریقہ، جنوبی افریقہ اور نائجیریا اور غریب ملکوں میں غریبوں تک پہنچاتی ہے۔ وہ غریب بھی گوشت کھاتے ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ فائدہ ہے کہ گوشت غریبوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، اور تقسیم کرنے کا حکم ہے، فریج میں رکھنے کا حکم نہیں ہے، یا رکھ کر کھانے کا حکم نہیں ہے۔ خود کے کھانے کا حکم ہے، لیکن ایسا رکھ کر کہ غریبوں کو نہ بانٹے نہیں، بلکہ اس میں بھی کہہ دیا گیا کہ 3 حصے کرو، قربانی کا گوشت تقسیم کرو۔ تو ایک مقصد تو اللہ یہ بھی، اگر میں کہوں تو غلط نہیں، کہ ایک مقصد تو یہ کہ اللہ اپنے غریب بندوں تک بھی گوشت پہنچاتا ہے کہ میرے بندو کھاؤ اور خوشی مناؤ، کہ عید کے معنی خوشی ہے۔ اور مسلمانوں کی تو عیدیں ایسی ہے کہ جس میں واقعتاً اوریجنل خوشی ہی خوشی ہے۔ ہمارے کسی بھی تہوار میں ویسٹ نہیں ہے کہ پیسوں کو آگ لگا دیا، نہیں، ہمارے تو ہر تہوار میں سچی خوشی ہے۔ عید کے تہوار میں ہم ایک دم شیر خورما، ایک دم دودھ، ڈرائی فروٹ، کاجو، بادام، پستہ، باڈی کو لگ رہا ہے انرجی بن رہی ہے، طاقت بن رہی ہے۔ تو ہمارے تہواروں میں ویسٹیج نہیں ہے، خود کا بھی فائدہ اور غریبوں کا بھی فائدہ۔ عید کے ٹائم میں ہم لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں تو ہر غریب 2 4 ڈریس اس کو مل جاتے ہیں، بلکہ اتنے ڈریس مل جاتے ہیں کہ ہنسی آ رہی ہے کہ وہ سال بھر بھی پہنتا ہے، اور بلکہ کچھ غریبوں کے پاس تو اتنے ڈریس جمع ہو جاتے ہیں اور اتنا اناج جمع ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو بیچتا ہے اور پیسے بناتا ہے۔ تو ہمارے اس میں تو اللہ نے ہم کو جو حکم دیا ہے، اس میں اللہ نے اپنے غریب بندوں کے لیے بھی فائدے کا سامان رکھا ہے، اور مالداروں کو حکم دیا کہ تو مالدار ہے زکوٰۃ دے، تو مالدار ہے قربانی کر۔ اور اللہ اس کے ذریعے سے مقصد یہ بھی ایک ہے کہ اللہ اپنے غریب بندوں تک بھی باقاعدہ مدد پہنچا کر ان کو بھی عید کی سچی خوشیاں نصیب کرتا ہے۔ ایک مقصد تو یہ ہے، لیکن اب آئیے، جیسے اللہ نے کہا کہ میرے تک گوشت نہیں پہنچتا، مجھے خون نہیں پہنچتا،
بلکہ وہ جو جذبہ ہے تمہارے دلوں کا وہ مجھے پہنچتا ہے۔ اور قربانی کے وقت جب قربانی آدمی جب جانور کو ذبح کرتا ہے نا تو ایک آیت پڑھنے کا سنت طریقہ بتایا گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیت سکھائی ہے کہ قربانی کے وقت میں یہ پڑھو، تو دیکھو ذرا اس آیت پر آپ غور کرو، تو اس آیت پر غور کرنے سے ہی پتہ چل جائے گا کہ قربانی کا مقصد کیا ہے۔ تو آیت کیا ہے کہ اللہ نے کہلوایا اپنے نبی سے، اور گویا کہ ہم کو بھی کہنے لگایا، کیا کہنے لگایا؟ ان صلاتی، کہ بے شک میری نماز، بے شک میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی، ومحیایا، اور میرا جینا، ومماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، سب اس رب کے لیے ہے جو تمام عالموں کا رب ہے، لا شریک لہو، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، اور اسی چیز کا وبذالک امرت، اور اسی چیز کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں اس بات پر گرو کرتا ہوں، اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے مسلمان بنایا، ماننے والا بنایا، فرما بردار بنایا، مطیع بنایا، اس اطاعت کرنے والا بنایا۔ تو قربانی کا ایک مقصد، جب قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں تو اللہ نے اسی وقت سکھا دیا کہ دیکھ قربانی کا جانور ذبح کر رہا ہے، لیکن یہ جانور ذبح کرتے وقت بھی اللہ نے کہا کہ نیت کر لے، ارادہ کر لے، اور اپنی زبان سے یہ کہہ دے کہ اے اللہ میری نماز بھی تیرے لیے ہے، میری قربانی بھی تیرے لیے ہے، میری زندگی، میرا جینا بھی تیرے لیے ہے، اور میرا مرنا بھی تیرے لیے ہے، میں جیوں گا تو صرف تیرے لیے جیوں گا، میں کھاؤں گا تو تیرے لیے کھاؤں گا، میں کاروبار بھی کروں گا تو تیرے لیے کروں گا، سب تیرے لیے میرے مولا، میں اولاد بھی پیدا کروں گا تو تیرے لیے پیدا کروں گا۔ نیت تو یہی ہونی ہے، میں شادی بھی کروں گا تو تیرے لیے، کہ تیرا حکم ہے کہ ایمان کو بچانا ہے، اور تیرا حکم ہے کہ نسل کو بڑھانا ہے، اور تو نے نکاح کو نسل کے بڑھانے کا ذریعہ بنایا، میرے مولا میں نکاح بھی کروں گا تو تیرے کے لیے، میں بچوں کی پرورش بھی کروں گا تو میری نیت یہ ہونی چاہیے، میرا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ میں ان کو بڑھاپے کا سہارا نہیں بنا رہا ہوں، میں ان کو نوٹیں چھاپنے کی مشین نہیں بنا رہا ہوں، بلکہ اس وقت بھی میرا یہ جذبہ رہے گا کہ میرے مولا میری نسل ہوگی، میری اولاد ہوگی، تو میں اولاد بھی اس نیت سے پیدا کروں گا کہ وہ آگے چل کر تیرے دین کے دائی بنیں گے، تیرے دین کو پھیلائے گے، تیرے دین کی تبلیغ کریں گے، وہ عالم بنیں گے، وہ مفتی بنیں گے، وہ قرآن کے جاننے والے بنیں گے، اور وہ تیرے بندوں تک تیرے توحید کے پیغام کو، تیرے پیغام کو، تیرے دین کو، تیرے اسلام کو دنیا تک پہنچائے گے۔ نیت اچھی ہو تو اللہ پھر دنیا کے بھی سارے کام بنا دیتا ہے، لیکن قربانی کے ذریعے سے بھی علماء کہتے ہیں کہ اللہ یہ سکھا رہا ہے، بلکہ حضرت شیخ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی میں ایک تقریر سن رہا تھا تو انہوں نے بڑا پیارے انداز میں کہا کہ قربانی ایک مظاہرہ ہے، ایک نمونہ ہے، اور جانور کو ذبح کرنے کا حکم اللہ نے جو ہم کو دیا، تو مولانا کہتے ہیں کہ اللہ نے جانور کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو وہ صرف جانور ذبح کرنے کا ذبح نہیں کروانا، بلکہ اس کے پیچھے مقصد ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ مقصد قربانی کو سمجھو تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد ہے نا۔ مجھے یاد ہے کہ میں تقریباً 15 سال سے یہ بات جمعہ کے بیانات میں بھی کہتے آ رہا ہوں کہ جانور کو جب ذبح کریں تو علماء نے کہا ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت جب گلے پر چھری چلا رہے ہیں تو چھری چلاتے وقت دل میں بھی یہ نیت کرے کہ اے اللہ یہ میں صرف جانور کے گلے پر چھری نہیں چلا رہا ہوں، بلکہ اے اللہ آج میں یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ جس طرح تو نے مجھے حکم دیا اور تو نے مجھے مال دیا اور تو نے مجھے حکم دیا کہ میں تجھے مال دے رہا ہوں تو قربان کر، جانور کو قربان کر، تو اے اللہ تیرے حکم پر میں آج تو نے مال دیا تو جانور کو قربان کر رہا ہوں، لیکن یہ مقصد قربانی کا یہ بھی ہے کہ دل میں یہ نیت کر لو کہ اے اللہ جس طرح آج میں تیرے نام پر جانور ذبح کر رہا ہوں، کل اگر وقت پڑا تیرے دین کے خاطر، تیرے نام کے لیے، تیرے دین کے لیے، تو پھر میں اپنی جان کو بھی تیرے لیے اسی طرح قربان کروں گا۔ یہ جذبہ پیدا کرو، اور یہ مقصد اللہ قربانی کا کے ذریعے سے سکھانا چاہ رہا ہے کہ تمہیں ہر چیز اللہ کے نام پر قربان کرنا آ جائے۔ جیسے آج جانور ذبح کر رہے ہو تو کل تمہارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے، قربانی کا مقصد تم جان جاؤ کہ اللہ آج میں جانور ذبح کر رہا ہوں، کل اگر تو نے میری جان مانگا، آج تو میں جانور کی جان دے رہا ہوں، اگر کل تو نے میری جان مانگا تو میں اپنی جان بھی تیرے لیے قربان کر دوں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر مسلمانوں میں یہ جذبہ پیدا ہو گیا نا تو دنیا کی پھر کوئی طاقت ہم کو ڈرا نہیں سکتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم کو جان بڑی پیاری ہو گئی نا،
جان بڑی پیاری ہو گئی ہے، زندگی اتنی پیاری ہو گئی کہ موت سے بھی ڈر لگنے لگا ہے جی ہاں، مال کی محبت آ گئی ہے نا۔ اور اسلام کیا کہتا ہے کہ جان مانگو تو جان دے دے، مال مانگو تو مال دے دے۔ تو اسلام میں کچھ حکم ایسے ہیں جو مال سے تعلق رکھتے ہیں، زکوٰۃ مال قربان کرنا پڑے گا، قربانی مال قربان کرنا پڑے گا، روزہ جان کی قربانی۔ تو اسلام مکمل ہی ہوتا ہے کہ جان مانگو۔ اللہ نے تربیت اور ٹریننگ ہی ایسی رکھی ہے کہ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ جان مانگو تو جان دے دے، مال مانگو تو مال دے دے۔ جب صحابہ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا تھا تو پھر پوری دنیا میں اسلام پھیلا۔ اور آج ہم جو مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سے یہ جذبہ نکل گیا، جو مقصد تھا قربانی کا وہ نکل گیا۔ اللہ ہمیں ٹریننگ دے رہا ہے کہ جانور کے گلے پر چھری چلا رہے ہو تو دل میں یہ جذبہ پیدا کرو کہ میرے مولا اگر تو نے حکم دیا تو جان بھی ایسے ہی میں قربان کر دوں گا، تیرے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، تیری خاطر۔ اور یہ جذبہ پیدا ہو گیا تو دنیا کی کوئی طاقت ہم کو ڈرا نہیں سکتی ہے۔ اور قربانی کا بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی جذبہ پیدا کروانا چاہتا ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ جب قربانی کا جانور ذبح کر رہے ہو تو ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اے اللہ آج میں جانور کے گلے پر چھری چلا رہا ہوں، لیکن اے اللہ آج میں اپنی میری تمام جو ناجائز خواہشات ہے یا جائز بھی کچھ خواہشات ایسی ہے جو جس کے پورا کرنے میں میں تجھے بھول رہا ہوں، میں تجھے بھول رہا ہوں، دین کو بھول رہا ہوں، کیونکہ کچھ خواہشات جائز بھی ہے لیکن جائز خواہشات کو بھی پوری کرنے میں آدمی اتنا مست ہو گیا کہ رب کو بھول رہا ہے۔ تو جانور کے گلے پر چھری چلاتے وقت یہ تمنا کرو کہ اے اللہ تعالیٰ آج میں میری تمام خواہشات کو بھی قربان کر رہا ہوں، جی ہاں میری تمام نفسانی خواہشات کو بھی قربان کر رہا ہوں، ہے نا، میری تمام غلط تمناؤں کو بھی قربان کر رہا ہوں، میرے تمام غلط ارمانوں کو بھی قربان کر رہا ہوں۔ یہ بھی اللہ سکھانا چاہتا ہے، یہ بھی مقصد ہے۔ جی ہاں، بہت ساری غلط خواہشات ہیں، غلط چیزیں ہیں جو ہم قربان نہیں کر پا رہے، جو ہم چھوڑ نہیں پا رہے، تو اللہ تو کہتا ہے کہ مقصد یہ بھی ہے کہ قربانی کرتے وقت جانور کے گلے پر چھری چلاتے وقت یہ تصور کرو کہ اے اللہ میں ساری نفسانی خواہشات پر آج چھری چلا رہا ہوں، تیری محبت کی خاطر تیرے لیے سب قربان کر رہا ہوں، اور یہ جذبہ میں اپنے اندر پیدا کر رہا ہوں۔ غرض یہ کہ علماء نے یہ بھی کہا کہ ساری خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کر دینا ہی قربانی کا اصل سندیش ہے، اصل مقصد ہے اور اصل پیغام ہے۔ جی ہاں، یہی اصل پیغام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قربانی کے ذریعے سے یہ بھی انسانوں کو بتایا اور خاص طور سے اہل ایمان کو بتایا کہ دیکھو انسانوں میں اسماعیل میرے نام پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے، تو اللہ نے یہ بھی بتایا کہ جو چیز میرے نام پر قربان کرنے ہونے کے لیے تیار ہو جاتی ہے میں اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہوں۔ تو دیکھو اسماعیل میرے نام پر قربان ہوئے ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ، تو اللہ نے حضرت اسماعیل کی نسل میں اتنی برکت ڈال دی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل حضرت اسماعیل کی نسل میں پیدا ہوئے ہیں، حضرت اسماعیل کی اولاد میں پیدا ہوئے ہیں۔ اور اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں، اسماعیل کی ہی نسل چل رہی ہے، سمجھیے۔ ایسے میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ جو جانور اللہ کے نام پر قربان ہوتے ہیں اللہ نے ان میں برکت ڈال دی ہے۔ تو قربانی کا جذبہ اگر پیدا ہوگا، مال قربان کرو گے اللہ مال میں برکت دے گا، جان قربان کرو گے اللہ جان میں برکت دے گا، اولاد کو اللہ کے نام پر لگاؤ گے، اللہ کے لیے لگاؤ گے، اللہ کے دین کے خاطر لگاؤ گے، کیونکہ آج ہم اولاد کو بھی اللہ کے دین کے خاطر نہیں لگا رہے ہیں۔ تمنا یہ ہے یہ ہو جائے، ڈاکٹر بن جائے، پروفیسر بن جائے، لائر بن جائے، وکیل بن جائے، ایس پی بن جائے، کلکٹر بن جائے، نوٹا چھاپنے کی مشین بن جائے، دین کا نہ بنے، بلکہ دین کا ہم اس کو بناتے ہیں جو اولاد میں سب سے زیادہ یوں سمجھیے کہ کسی کام کا نہ ہو تو اس کو بولتے بھائی اس کو مدرسے میں ڈال دو، کیوں؟ اور جو ذہین ہے ہوشیار ہے تو ہماری تمنا کیا ہوتی ہے؟ ڈاکٹر بنے گا، MBBS بنے گا، کلیکٹر بنے گا، IAS کا ایگزام دے گا۔ یعنی ہم دین کے لیے اولاد میں بھی اس اولاد کو قربان کرتے ہیں، قربانی کرنے بلکہ وہ قربان نہیں کرتے ہیں، مجبوری رہتی ہے تو اس کو ڈالتے ہیں ہم، ہے نا، کہ چلو ٹھیک ہے کم از کم ڈاکٹر بننے کے لائق نہیں ہے، ذہین نہیں ہے تو کم از کم مدرسے میں تو ڈال دو، کچھ تو پڑھ لیں گا، عالم حافظ تو بن جائے گا۔ ارے اولادوں میں بھی جو سب سے ذہین اولاد ہے ان کو دین کے لیے لگاؤ۔ جی ہاں، میں دیکھ رہا ہوں کئی لوگ ہیں
5 اولادیں، پانچوں کو بڑی بڑی ڈگریاں دلائی، آج ان کی اولادیں ان کے کسی کام کی نہیں ہیں۔ ایک لندن میں پڑھا، ایک امریکہ میں پڑھا، ایک یہاں پڑھا، ایک وہاں پڑھا، اور کچھ تو ایسے کہ 5 اولادیں یہیں پڑھی اور ماں باپ دوسری جگہ پڑھے۔ تو اولادوں کو بھی دین کے لیے قربان کرو، اور اللہ نے قربانی کے ذریعے سے یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو میرا اسماعیل میرے لیے قربان ہوا، قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا، تو میں نے اسماعیل کی نسل میں اتنی برکت ڈال دی کہ محمد مصطفیٰ کو بھی اسماعیل کی نسل میں پیدا کیا، اور اب قیامت تک جو نسل چلے گی وہ کس کی چلے گی؟ اسماعیل کی چل رہی ہے۔ تو ایسے ہی ہم کو بھی بتایا گیا قربانی کے ذریعے سے۔ دیکھیے آپ جو جانور، پھر میں وہ بات یاد دلا دوں آپ کو پچھلے ہفتے کی، کہ جو جانور اللہ کے نام پر ذبح ہوتے ہیں، جیسے بکرا قربان ہوتا ہے نا، گائے بیل بھینس قربان ہوتے ہیں، اونٹ قربان ہوتے ہیں، تو اب ان جانوروں پر آپ غور کرو، ان جانوروں پر آپ غور کرو، یہ 1-2 بچہ دیتے ہیں، ابھی دیکھو آپ کروڑوں جانور ذبح ہو جائیں گے، لیکن کیا آپ کو یہ سننے ملے گا قربانی کے بعد میں ارے یار بکرے کا گوشت نہیں مل رہا کیونکہ قربانی میں سب ختم ہو گئے؟ کیوں؟ 8 دن کے بعد میں گوشت نہیں مل رہا، بڑھے گا، سب ختم ہو گئے، اور قربانی میں ایک دم شارٹیج ہو گیا۔ کوئی شارٹیج نہیں، بلکہ کچھ تو دھندا کرنے والے بدماشی کرتے ہیں، شارٹیج ہو گیا، شارٹیج، کوئی شارٹیج نہیں۔ جو چیزیں اللہ کے نام پر جو جانور قربان ہو رہے ہیں، اللہ بتا رہا ہے قربانی کے ذریعے سے کہ دیکھو یہ جانور میرے نام پر قربان ہو رہے ہیں، اور میں نے ان کو میرے لیے رکھا ہے، تو میں نے ان میں برکت بھی ڈال دی ہے۔ بچے پیدا کرتے ہیں یہ جانور 1-2، مگر ان میں شارٹیج نہیں ہوتا ہے، اور جو جانور قربانی کے لیے جائز نہیں، جیسے کتا ہے، بلی ہے، گدھا ہے نا، بکری ہے، تو اب یہ گدھا ہے، کتا ہے، یہ جو جانور، بکری تو ہے قربانی کے لیے، الحمدللہ بکرا ہے قربانی کے لیے، لیکن جو جانور قربانی کے لیے نہیں ہے، کتا، بلی، اور بھی میں نام لینا بھی مناسب نہیں سمجھ رہا ہوں، تو وہ جانور ایک ساتھ 10 بچے دیتے ہیں، جنتے ہیں، 10 بچے جنتے ہیں، لیکن ان کا شارٹیج آپ کو دکھے گا۔ آپ دیکھو، آپ پورے محلے میں گھوم جاؤ، خنزیر جو ہے، سور جو ہے، ایک ساتھ 10-12 بچے جنتے ہیں، مگر دکھ رہے گے آپ کو محلے میں؟ نہیں دکھ رہے ہیں، مگر گھوم جاؤ بھی آپ محلے میں، بکری دکھیں گی آپ کو، بکرے دکھیں گے آپ کو، ہے نا، جو جانور قربان ہوتے ہیں اللہ کے نام پر دکھیں گے۔ تو بچے یہ کم دیتے ہیں، مگر اللہ نے ان میں برکت رکھ دی ہے۔ تو ایسے ہی قربانی کے ذریعے سے یہ بھی پیغام دیا جاتا ہے کہ اگر قربانی کا جذبہ تمہارے دلوں میں پیدا ہوگا، تو اگر مال اللہ کے نام پر قربان کرو گے، اللہ مال میں برکت دے دے گا۔ جان کو بھی اللہ کے نام پر قربانی کا جذبہ پیدا رکھو گے، اولاد کو بھی اگر اللہ کے نام پر قربانی کا جذبہ کہ اللہ کے دین کا کام کرے گی، اللہ کے دین پر لگاؤ گا، اللہ کے لیے اولاد کو لگاؤ گا، تو اللہ اولاد میں بھی برکت دے گا۔ جی ہاں، اب آئیے بس آخر باتیں سمجھا دوں کہ قربانی کے ذریعے سے اللہ خاص طور سے یہ سکھا رہا ہے کہ اپنی ساری خواہشات کو، جیسے جانور کے گلے پر چھری چلا رہے ہو، تو ایسی اس دن طے کر لو کہ اللہ میری ساری خواہشات پر بھی قربانی چلا رہا ہو، کیونکہ یہ خواہشیں جو ہے نا یہ امجن نہیں دیتی، ہمارے خاندیشی زبان میں کہوں گا امجن نہیں دیتی، کیونکہ خواہشیں ختم ہی نہیں ہوتی، ہے نا۔ اگر 2 ویلر آ گئی، سائیکل تھی تو پہلے تمنا کیا کرتا تھا؟ 2 ویلر آ جائے، بازو سے 2 ویلر آ جا رہا ہے تو ذرا دیکھ کر لگتا ہے یار 2 ویلر اگر آ گئی تو بڑا مزہ آئے گا۔ پھر 2 ویلر مل گئی، اسپلینڈر ملی، ہے نا، تو بازو سے جو ہے پھر شائن گزری، شائن، اور یا پھر کوئی پلسر گزری، جو بھی قیمتی گاڑی گزری، تمنا یہ گاڑی اگر آ گئی تو بڑا مزہ آئے گا، ہے نا۔ پھر اگر 4 ویلر آ گئی، 2 ویلر آ گئی تھی، 4 ویلر گزر رہا، تو پھر تمنا کیا ہو رہی تھی؟ 4 ویلر اگر آ جائے تو بڑا مزہ آئے گا۔ پھر اللہ نے 4 ویلر دے دیا، سب جو ماروتی دے دیا، ہے نا، سوئفٹ ڈیزائر دے دیا، تو تمنا کیا ہوگی؟ بازو سے پھر فارچونر گزرے گی۔ یار فارچونر کی بات ہی الگ ہے یار، اگر فارچونر اگر آ جائے تو مزہ آئے گا۔ تو خواہشات تیری کبھی ختم نہیں ہونے والی، مٹی کے مکان میں تو لکڑی کے مکان میں، ہے نا۔ تو جب یہ نہیں سوچے گا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر سوئے ہوئے ہیں، جب یہ نہیں سوچے گا کہ کچھ لوگ سڑک پر پڑے ہوئے ہیں، سردی میں ٹھٹر رہے ہیں، اور وہ جو کام کرنے والے جو نالیوں کے پائپ رہتے ہیں، کچھ عورتوں کو تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہمارے سندھی کالونی وغیرہ میں کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچوں کو لے کر وہ نالیوں کے پائپ میں سوئی ہوئی ہے نا۔ تو مٹی کا مکان ہے، یہ اچھا بھی مکان ہے، تو اس وقت غریب کو نہیں دیکھے گا۔ مٹی کا مکان ہے یا RC سے کا بھی مکان ہے یا فلیٹ بھی ہے، تمنا کیا ہوگی؟ اگر تھوڑا سا چھوٹا موٹا ہی، اگر 1000 اسکوائر فٹ پر بھی اگر تھوڑا ذرا اگر
تھوڑا سا 2-3 بیڈ روم الگ ہو جائے، مہمانوں کے لیے الگ ہو جائے، ایک اچھا سا ہال ہو، اچھا سا کچن ہو، ہے نا، ذرا مزہ آئے گا. تو یہ تیری خواہشیں کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے. نبی پاک نے تو کہا کہ جب تو قبر میں جائے گا جبھی تیری خواہش ختم ہوگی، نہ مرد کی ختم ہوگی، نہ عورتوں کی ختم ہوگی، نہ جوانوں کی ختم ہوگی، ہے نا. تو اب قربانی کے ذریعے سے بڑا پیغام یہ بھی دیا گیا کہ اپنی ساری خواہشات کو قربان کر دو، یہ مقصد ہے. بلکہ مثال کے طور پر میں کہوں گا کہ گناہ کرنے کی بھی خواہش ہوتی ہے نا خواہش. ایک مثال سمجھ لو آپ، عورتیں بھی میرے بیان کو سن رہی ہے نا، کہ اب مجلس لگی ہے، خاندان کی 4 عورتیں بیٹھی ہے، یا عورتیں، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو معلوم ہے شادی میں جانے کی عورتیں کی تمنا کیوں رہتی، منگنی میں جانے کی عورتوں کی تمنا صرف یہی رہتی کہ میرے زیورات بھی دکھانا ہے، میرا ٹھاٹ بھی دکھانا ہے. اور دوسری تمنا کیا رہتی، وہاں سب مل جائیں گے، چچا پھپھی نانی سب آ جائیں گے. اچھا پھر یہ سب مل جائیں گے تو کیا کریں گے، بہت بڑا کوئی ایک دم کارنامہ انجام دیں گے؟ نہیں، کوئی کارنامہ نہیں. سب مل گئے تو پھر ذرا اس کی ہو جائیں گی، ہے نا، غیبتیں ہوں گی. تو علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک خواہش ہوتی ہے. کبھی کبھی ایسا ملنے کی کھجلی ہوتی ہے کہ کب میں اس کو ملوں اور وہ جو پیٹ میں کھلکھل مچی ہوئی ہے، سمجھ رہے آپ، اس کو سنا دوں، ہے نا. تو علماء کہتے ہیں کہ اب مجلس کہیں پر لگی ہے، عورتیں خاص طور سے مجلس کہیں پر لگی ہے، اب دل چاہ رہا ہے کہ تھوڑا سا مجلس کو گرم کر دیا. مردوں کی بھی آج کل یہ عادت ہو گئی، دل چاہ رہا ہے کہ تھوڑا مجلس کو گرم کر دیں، تو غیبت کر لیں، یا تھوڑا ناچ لیں، یا تھوڑا گا لیں. خاندان کے لوگ جمع، کبھی کبھی آپ دیکھو کچھ خاندان کے لوگ جمع ہوتے ہیں تو جناب اب کوئی کام تو ہے نہیں، ہے نا، تو اب تھوڑا سا ڈی جے بج رہا ہے، ناچ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، موج مستی کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں. اب مجلس لگی ہے تو غیبت کرنے کو دل چاہ رہا ہے. کیوں؟ خواہش ہے، ناچنے کو دل چاہ رہا ہے، گناہ کرنے کو دل چاہ رہا ہے، تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ دل کا کرنے کو دل چاہ رہا ہے. لیکن ایسے وقت میں یاد آنا چاہیے کہ نہیں، میرے اللہ نے کہا ہے کہ غیبت کرنے والا اپنے سگے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے. میرے نبی نے کہا ہے، میری بہنوں سن لو، میرے نبی نے کہا ہے کہ غیبت زنا سے بھی بدتر ہے. تو مرد بھی یہ سوچے، عورتیں بھی یہ سوچے کہ اب میری خواہش تو ہو رہی ہے کہ میں یہ کام کروں، لیکن اب خواہشات کو قربان کرنا ہے کہ نہیں، میرے رب نے منع کیا ہے، میرے نبی نے منع کیا ہے. بازار میں نکلے ہیں، اب بازار میں نکلیں تو آج کل بازار کا ماحول کیا ہے، اب دیکھو بازار کا ماحول کیا ہے. جیسی بازار میں جاؤ تو آپ کو فیشن ملے گا، بے حیائی ملے گی، بے پردگی ملے گی. جوان میرے بات کو سن رہے ہیں، کبھی کبھی تو جوانوں کا دل ہی اس لیے چاہتا ہے کہ تھوڑا سا راؤنڈ لگا کے آ جاؤں، یعنی آنکھیں سیک کر آ جاؤں. کلیئر کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا بے شرمی سے بھی سمجھانا پڑتا ہے، کیونکہ تو اب دل چاہتا ہے، میلے میں جانے کو دل چاہتا ہے، بازار میں تھوڑا راؤنڈ لگانے کو دل چاہتا ہے، جہاں تھوڑی سی لڑکیاں عورتیں زیادہ ہوتی ہیں وہاں جانے کو دل چاہتا ہے. تو تمنا ہوتی ہے کہ تھوڑا سا آنکھوں کا زنا ہو جائے. اور کبھی بازار میں، چلو ٹھیک ہے، کبھی تمنا نہیں ہے، لیکن بازار میں اچانک بھی چلا گیا، کام سے بھی چلا گیا، تب بازاروں میں تو گندگی پھیل چکی ہے. اس لیے تو پیارے آقا نے کیا فرمایا کہ زمین پر سب سے بری جگہ بازار ہے. نبی نے کہا کہ جتنا بچ سکتے ہو بازار میں جانے سے بچو، کیونکہ بازار میں جائے گا تو گناہ ہوگا ہی ہوگا، خواہشات بڑھیں گی، کیونکہ بازار میں گیا، اب اللہ نے اچھے خاصے کپڑے دیا ہوا ہے. اب مثال کے طور پہ عورت گئی بازار میں، گئی کپڑا خریدنا نہیں تھا، لیکن اب بازار میں گئی تو اچھے کپڑے لٹکے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو خواہش پیدا ہوتی ہے نا، یہ لے لوں ذرا، اچھا لگے گا، ہے نا. پھر وہ اپنے شوہر سے ضد کرے گی، پھر شوہر نہیں دلائے گا، تمہارے دل میں بھی آیا کہ ذرا سا بھی، تو اب خواہشات پیدا ہوگی. تو اب بازار میں گئے تو اب نبی نے فرمایا کہ بازار میں نکلے ہو تب چاروں طرف فتنے ہیں، دل چاہ رہا ہے کہ تھوڑا سا دیکھ لو، لذت لے لو، بے پردگی ہے، ننگی تصویریں ہیں، تھوڑا دیکھ لو. اب دل پر قابو پا کر رب کے لیے خواہش کو قربان کر دو. یہی سکھاتی ہے قربانی، یہ ہے قربانی. ساری خواہشات کو بھی قربان کر دینے کا سبق سکھاتی ہے قربانی. اور جب آپ کو قربانی کے وقت یہ سکھا دیا گیا کہ دعا پڑھو، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے. تو قربانی یہ سکھاتی ہے کہ جانور کے گلے پر چھری چلاتے وقت یہ سوچ لے کہ اے اللہ آج سے میں میرے خواہشات کو بھی تیرے لیے قربان کر رہا ہوں. تو بات صرف جانور کے ذبح کرنے کی نہیں ہے،
بات صرف قربانی کرنے کی نہیں ہے اور چھری پھیرنے کی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ساری خواہشات پر چھری پھیرنے کا پیغام دیا ہے، اور یہ مقصد قربانی ہے۔ جیسے وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو اپنی ساری خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کرنے والے بن جاؤ، یہ ہے اصل قربانی کا مقصد۔ اور اگر قربانی کا مقصد یہ نہیں ہوا، صرف موج مستی دکھلاوا، میں نے ایسا جانور لایا، یہ لایا، وہ لایا، اگر دکھلاوا مقصد ہوا اور موج مستی مقصد ہوا اور پارٹی مقصد ہوا، تو پھر یاد رکھو کہ قربانی کا اصل مقصد آپ نے نہیں سمجھا۔ تو خیر، اپنے ہندو بھائیوں کو بھی ہم بتانا چاہتے ہیں کہ قربانی کا مقصد صرف جانوروں کو ذبح کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ اللہ اس کے ذریعے سے بہت ساری اچھی چیزیں سکھاتا ہے۔ بلکہ میں آخر میں مسلمانوں کو یہ پیغام دوں گا کہ دیکھو، قربانی کے موقع پر بے وقوفی بھی مت کرو۔ اگر ہندو بھائیوں کے جذبات اس سے مجروح ہوتے ہیں کسی جانور کو ذبح کرنے سے، تو بے وقوفی بھی مت کرو کہ ان کے سامنے آپ محلوں میں، بعض لوگ دیکھو آپ محلوں میں جانور ہاتھ میں لے کر گھوم رہے ہیں، بالکل غلط بات ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ اگر فلاں لوگ جو ہیں ان کے دھارمک اعتبار سے ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچ رہی ہے، تو آپ ان کے جذبات کا کھلواڑ کیوں کر رہے ہو؟ دکھاوا مت کرو۔ قربانی کے بعد میں اگر گوشت بھی لے جا رہے ہیں تو بالکل ڈھانک کر چھپا کر لے جاؤ، کہ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے ہمارے اس عمل سے تو ان کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ تکلیف دینے کا پیغام بھی نہیں دیتا ہے، اللہ کسی کے جذبات سے کھلواڑ کرنے کا پیغام بھی نہیں دیتا ہے۔ تو قربانی کے بہت اہم مقاصد ہے۔ بس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ قربانی کے اصل مقصد کو ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ آئیے دعا کر لیجئے۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، میرے مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو، تمام لغزشوں کو معاف فرما۔ رب دو جہاں، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، میرے مولا جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں، محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے معاف فرما۔ میرے مولا تیری محبت، تیرا پیار، تیرا عشق، تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما۔ میرے مولا دنیا کی تمام گندی محبتیں ہمارے دلوں سے نکال دے، اپنی اور اپنے نبی کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما۔ میرے مولا جس طرح تو قربانی کے ذریعے سے ہمیں کچھ سکھانا چاہتا ہے، میرے مولا اس مقصد کو، اس تعلیم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ میرے مولا ہماری قربانیوں کو قبول فرما، میرے مولا ہماری قربانیوں کو قبول فرما، میرے مولا ہماری قربانیوں کو قبول فرما۔ اور ابھی آج 5 دن میرے مولا اس مبارک مہینے کے گزر چکے ہیں، میرے مولا نہیں معلوم کہ ہم زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، میرے مولا ہمیں عید قربانی کا دن بھی ہمیں نصیب فرما۔ میرے مولا قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ تجھے کوئی عمل پسند نہیں ہے، میرے مولا ہم کو قربانی کرنے والا بنا دے، اور قربانی کرنے کے لیے ہمیں طاقت اور مالی قوت اور مالی حیثیت بھی نصیب فرما۔ تیرے غریب بندوں کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرما، تیرے غریب بندوں کی مدد کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ میرے مولا ہم سب کو حلال روزی نصیب فرما، اور حرام لقموں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ میرے مولا ہمیں جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور موت دے میرے مولا تو ہم سب کو ایمان والی، کلمے والی موت نصیب فرما۔ جو مانگا میرے مولا وہ بھی نصیب فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اپنے حبیب کے صدقے وہ بھی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔